بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دو چار روز سے اخبارات میں پڑھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے قطر کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اور بالکل لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ سعودی عرب نے کیوں قطر کے اوپر پابندی لگائی ہے، کیا وجہ ہے پابندی لگانے کی، اور آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اس طریقے سے، کیا وجہ ہے پابندی لگانے کی۔ اس طریقے سے بہت زیادہ چرچے بھی چل رہے ہیں، اور اکثر لوگ جن کا تعلق نہ پالیٹکس سے، انفیکٹ ہمارا بھی تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے، مگر جو اخبارات میں ہم پڑھ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، اور جو الزامات قطر کے اوپر لگائے گئے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے قطر کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے۔ سعودی عرب، یمن، ایجپٹ اور اسی طریقے سے بحرین، ان لوگوں نے پابندی لگائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موریشیس، جارڈن وغیرہ، ان لوگوں نے بھی اپنے تعلقات خراب کر لی، یعنی کہ ان لوگوں کے تعلقات سختی انہوں نے اپنا لی ہے قطر کے خلاف۔ تو الزامات جو قطر کے اوپر لگائے گئے ہیں، ان الزامات میں یہ ہے سب سے پہلی چیز کہ قطر نے اخوان المسلمین، جو مصر کی ایک جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اخوان المسلمین، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اخوان المسلمین کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، قطر کی حکومت نے۔ اور دوسرا الزام یہ کہ انہوں نے حماس، جو فلسطین کے اندر دو گروپ ہیں، حماس اور فتح، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے ایران کے جو باغی یا جو لوگ ہیں، یہ یعنی کہ جو حزب اللہ وغیرہ ہے، تو ان لوگوں کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے۔ تو یہ الزامات ان کے اوپر لگائے ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صرف جو ہے نا الزامات کی بنیاد پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، کوئی آدمی حکومتی سطح پر یہ بڑا ڈیسیشن لیتا ہے تو انٹیلیجنس کے اور دیگر اس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، اسی بنیاد پر وہ اتنا بڑا اسٹیپ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ سی روٹ بند کر دینا، فلائٹس بند کر دینا، روڈ بند کر دینا، بارڈرز بند کر دینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور صرف سنی اور صرف افواہ کی بنیاد پہ یہ سب ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھوس ثبوت ان کے ہاتھ لگائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹیلیجنس رپورٹس ان کے پاس ہیں جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وہ کیا ہے اس میں ہم نہیں جائیں گے، وہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ شیخ سلیمان الروحیلی کے ٹویٹس آئے تھے چند دن پہلے، انہوں نے کہا کہ قطر کے بھی جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، سعودی کے بھی جو ہے ہمارے بھائی ہیں، تو ہم نہ ان کو برا بھلا کہیں گے اور نہ ہم ان کو برا بھلا کہیں گے، ہم دونوں میں کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہیں گے، یا ہمارا کام نہیں ہے برا بھلا کہنا۔ اور چونکہ یہ حکام آپس میں کچھ اختلاف کر رہے ہیں، کچھ ڈیسیشن یہ لوگ لے رہے ہیں، تو یہ ان کا معاملہ ہے، یہ لوگ جواب دیں گے، اس میں ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفیکٹ سشما سوراج کا بھی جو ٹویٹ تھا، اس نے کہا، سشما سوراج نے، کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم کو کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ معاملے ان کے درمیان میں چل رہے ہیں، اس میں ہم کو مداخلت کرنا، ان کے بارے میں برا بولنا یا ان کے بارے میں برا بولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو شیخ سلیمان روحیلی نے کہی وہ یہ ہے، رہی بات اخوان المسلمین اور حماس کی، اور یہ ایران کے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اس کے خلاف تو ہم بغض رکھیں گے، اور اس کے خلاف ہم برابر لوگوں کو آگاہ کریں گے، یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو فساد کی جو جڑ بنی ہے، اب یہاں پر سعودی عرب اور قطر کے درمیان میں جو اختلاف ہوا ہے، جو فساد کی جو جڑ بنی ہے، وہ فساد کی جڑ ہے اخوان المسلمین۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اخوان المسلمین ہے کیا، یہ کون سی تنظیم ہے، ان کا مقصد کیا ہے، یہ آخر ہے کون یہ اخوان المسلمین؟ میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اخوان المسلمین کے جو بانی ہیں سید قطب اور حسن البنا۔ سید قطب اور حسن البنا، ان لوگوں نے جماعت، یہ جو اخوان المسلمین ہے، جو جماعت ہے، اس کو انہوں نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور سید قطب کے تصاویر بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، نواب صفوی کے ساتھ۔ اب یہ جو نواب صفوی ہے، یہ کون ہے؟ نواب صفوی ایک رافضی شیعہ ہے، اور اس کی ایک تنظیم تھی فدائین اسلام، اور یہ تنظیم کے تحت یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ایران میں بڑے بڑے کی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے تھے، ان کو اسیسینیٹ، ان کو قتل کر دیتے تھے، ان کو مار دیتے تھے۔ کون؟ فدائین اسلام والے۔ اور پھر ان کے
पास 3 ग्रुप्स थे। एक थिंक टैंक ग्रुप होता था यानी कि उलमा का ग्रुप, और दूसरा जो था वो स्टूडेंट्स का ग्रुप था, और तीसरा जो था वो मिलिटेंट ग्रुप था। यानी कि 3 ग्रुप्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते थे ईरान के अंदर। इससे मुतासिर होकर सैयद कुतुब ने भी किसी तरीके से तंजीम बनाई, और इख्वान अल मुस्लिमीन के अंदर भी एक थिंक टैंक ग्रुप होता है, और एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, और एक मिलिटेंट ग्रुप होता है। और यही चीज को देखते हुए हिंदुस्तान पाकिस्तान में मौदूदी साहब ने भी यही काम किया, यानी कि जमात इस्लामी हिंद, जमात इस्लामी पाकिस्तान जो बनी है उसमें भी इसी तरीके से, यानी कि एक स्टूडेंट्स का ग्रुप, एक थिंक टैंक ग्रुप और एक मिलिटेंट ग्रुप। तो जो मिलिटेंट ग्रुप था उसको हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया, वो अलग बात है, उसमें हम तफसीलात में नहीं जाएंगे, ठीक है। और सैयद कुतुब जो थे ये ईरान के बहुत ज्यादा हामी थे, बहुत ज्यादा ये ईरान से मुतासिर थे। इनफैक्ट उनकी जो किताबें हैं, मिसाल के तौर पे कुतुब शख्सियात उनकी किताब है सैयद कुतुब की, उस किताब में उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बदकलामी की और कहा कि ये अपनी हुकूमत झूठ और धोखे पर चलाते थे। और अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी कुछ इसी तरीके से उन्होंने बदकलामी की है। और खिलाफत और मलूकियत जो मौदूदी साहब की जो किताब है उसमें भी उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसे ही अल्फाज कहा कि अगर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलती को हम गलती नहीं कहेंगे तो हमारा हक और बातिल को परखने का मियार खत्म हो गया। तो इनके अंदर यानी कि थोड़ा थोड़ा सा वो इंक्लिनेशन, यानी कि ईरान की तरफ इंक्लिनेशन। और आप ये चीज गौर करेंगे कि इख्वान उल मुस्लिमीन के अंदर भी और जमात इस्लामी के अंदर भी ईरान के लिए खास मोहब्बत होती है, और सऊदी अरब के लिए इनके पास बहुत ज्यादा दुश्मनी ये लोग रखते हैं। और जहां सऊदी अरब की बात आती है ये लोग दुश्मनी करते हैं, और जहां ईरान की बात आती है बिल्कुल उसके हामी और उसके ताईद में ये लोग ठहर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है इख्वान उल मुस्लिमीन से। अब जो दूसरी चीज है वो है हमास। अभी हमास कौन है? हमास है ये फलस्तीन का ग्रुप, ठीक है। फलस्तीन में 2 ग्रुप हैं, एक है फतह और एक है हमास। महमूद अब्बास जो है ये फतह का है, और हमास जो है इस्माइल हनिया ये हमास का है, ठीक है। और हमास का जो मेन ऑफिस है वो तेहरान ईरान के अंदर है, और हमास जो है ये इख्वान उल मुस्लिमीन का एक ग्रुप है, एक ब्रांच है, एक शाख है। अब हमास से सऊदी अरब को क्या लेना देना है ये भी आप समझने की कोशिश करिए। फतह जो ग्रुप है, सऊदी अरब फतह ग्रुप के तहत अपना पूरी फंडिंग फतह ग्रुप को देता है। वेस्ट बैंक गाजा में जो वोटिंग होती है, जो इलेक्शन होता है, और वहां के जो लोकल अवामी फलस्तीनी लोग हैं वो अक्सर अपने वोट फतह को देते हैं, और फतह आमतौर पर पावर में आती है, ठीक है। और जो सऊदी अरब अपना पैसा देता है, हाल ही में आया कि कई मिलियन सऊदी अरब ने फतह के जरिए फलस्तीन पहुंचाए, जिसके जरिए उन्होंने वहां पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और हाउसिंग उन्होंने वहां पे बनाई है, और कई मसाजिद भी उन्होंने वहां पे बनाए हैं। तो इनका जो राइवल है वो हमास है, जिसको सपोर्ट और ट्रेनिंग हिजबुल्लाह और ईरान देता है। यह भी एक वजह है कि सऊदी अरब को बहुत गुस्सा है कि कतर ने हमास की भी पुष्टपनाही की है। और इख्वानुल मुस्लिमीन का जो सबसे बड़ा फिगर हेड है यूसुफ अल खरदावी, जो एक दौर में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हामी था, यूसुफ अल खरदावी कतर के अंदर ये बैठा हुआ है। और कतर फाउंडेशन का जो काफी जो है ना, मैंने सुना है कि कतर फाउंडेशन का वो जिम्मेदार भी, इस तरीके से कतर फाउंडेशन के अंदर भी बहुत ज्यादा लोग जो है ना ये इख्वानुल मुस्लिमीन उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि सऊदी अरब ने ये स्टेप लिया है। इख्वानुल मुस्लिमीन और हमास के सपोर्ट में कतर है, इसलिए इन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कि हमारे उलमा ने इसके बारे में क्या कहा है। शेख मुकबिल रहमतुल्लाह अलैह से हमास के बारे में पूछा गया कि हमास ग्रुप क्या है, कौन है, क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमास के अंदर हिजबी लोग हैं, इख्वानी लोग हैं और शिया हैं उनके अंदर, और अगर इनको पावर मिला हमास को तो ये लोग वही करेंगे जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया था। क्या कहा उन्होंने? ये वही करेंगे जो इन्होंने अफगानिस्तान में किया था। इख्वानुल मुस्लिमीन ने जो अफगानिस्तान में जो हरकत की है वही हरकत ये दूसरी जगह भी करेंगे। क्या किया था इन्होंने अफगानिस्तान में? जमीलुर रहमान अफगानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जिनको सऊदी का सपोर्ट था, सऊदी के सपोर्ट से इन्होंने वहां पे रूसियों से लड़ा और जंग की। उसके बाद वहां पे जब उनको हुकूमत मिली, अल्लाह ने उनको हुकूमत दी, तो कन्नूर नाम का जो इलाका था वहां पे अफगानिस्तान में इन्होंने बाज़ाब्ता इन्होंने शरीयत को नाफिज किया। और इनका एक रूटीन हुआ करता था कि दोपहर के बाद ये बैठते, और अगर कोई गैर मुस्लिम इनसे मिलने के लिए आता तो उसकी पूरी चेकिंग होती थी, और अगर कोई मुस्लिम मिलने के लिए आता तो उसकी चेकिंग नहीं होती थी। तो एक इख्वानुल मुस्लिमीन का आदमी आया, मिस्री था, इजिप्शियन था,
وہ آیا، آ کر اس نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، تو جمیل الرحمان افغانی نے کہا کہ اس کی چیکنگ مت کرو. وہ اندر آیا، اس نے بات کی اور سیدھے گن یہاں پہ لگا کے 3 گولیاں اس نے ان کے سر میں اتار دی. جمیل الرحمان افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں اخوان المسلمین کا جو ایکٹیوسٹ تھا مصری، اس نے آ کر 3 گولیاں سیدھے ان کے سر میں اتار دی. تو شیخ مقبل نے یہی کہا کہ اگر ان کو پاور ملے تو یہ وہی کریں گے جو انہوں نے افغانستان میں کیا. مسلمان کے خلاف بندوقیں اٹھائیں گے، مسلمان کے خلاف یہ لوگ ہتھیار اٹھائیں گے. اور سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ سعودی عرب کو فی الحال جو مسائل ہیں چو طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر جو ہے عراق ہے اور یہ داعش کے دہشت گرد لوگ ہیں، اور ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف ایران ہے، پھر نیچے یمن کی طرف جو حوثی باغی لوگ بھی جو ہیں یہ لوگ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں. تو مختلف جگہ سے سعودی عرب کے جو بارڈرز ہیں یہ کافی ٹائٹ ہیں. اب ایک دلچسپ بات یہاں پہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اخوان المسلمین جو اخوانی لوگ ہیں یہ اور جماعت اسلامی کے لوگ ہیں یہ لوگ خطر کی کافی تائید کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک عجیب بات سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیشہ سے جماعت اسلامی والے سعودی عرب کے خلاف بولتے آئے ہیں کہ سعودی عرب کے پاس، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، بادشاہت اسلام میں نہیں ہے. یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام میں بادشاہت نہیں ہے، یہ الگ موضوع ہے. اسلام میں بالکل بادشاہت جائز ہے. سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. اسی طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بادشاہ تھے جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس نے کہا تھا کہ سب سے پہلے بادشاہ اور بہترین بادشاہ ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلافت جو ہے یہ 30 سال رہے گی، اس کے بعد اللہ جسے چاہے اپنی بادشاہت دے دے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو بادشاہت حرام یا ناجائز چیز نہیں. جماعت اسلامی ہمیشہ بادشاہت کے خلاف بولتے آئے اور کہیں کہ سعودی عرب غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، مانا. قطر میں تو بادشاہت ہے، قطر میں بھی تو بادشاہت ہے. جو ثانی تھا، ثانی کے بعد جو ہے یہ شیخ تمیم بنا ہے، باپ کے بعد بیٹا تو بنا ہے. ایک طرف بادشاہت کی مخالفت کرتے ہیں سعودی عرب میں، پھر دوسری طرف بادشاہت کی تائید کرتے ہیں. اچھا، سعودی عرب کے اوپر دوسرا جو اعتراض تھا وہ یہ کہ سعودی عرب نے امریکہ سے دوستی کی اور امریکن بیسس سعودی عرب کے اندر ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سب کو پتا ہے یہ بات کہ آج سب سے بڑا امریکن بیس پورے مڈل ایسٹ میں قطر کے اندر ہے. پھر جماعت اسلامی وہاں کیوں تائید کر رہے ہیں؟ ایک طرف یہاں پہ مخالفت کرتے ہیں سعودی عرب کی، یہاں بادشاہت ہے اور امریکن بیسس ہے، اور قطر میں بھی بادشاہت ہے اور وہاں پہ بھی امریکن بیسس ہے، پھر وہاں تائید کرتے ہیں. تو یہ یعنی کہ ایک اصول ان کے پاس نہیں ہے. ایک اصول ہے اور اصول کو فالو کرتے ہیں تو پھر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی اصول ہے، اصول کو فالو کر رہے ہیں. ایک طرف ایک کے اوپر ایک اصول ڈالتے ہیں تو دوسری طرف جو ہے نا وہ اصول بھول جاتے ہیں. مودودی صاحب بھی جو تھے وہ ڈیموکریسی کے خلاف انہوں نے بولا تھا، مگر پھر جب فاطمہ جنہ آئی تو پھر فاطمہ جنہ کی تائید میں ٹھہر گئے. تو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک اصول بناتے ہیں، اصول لگتے ہیں، پھر اصول پھر نکل جاتے ہیں. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصول جو سعودی عرب کے خلاف لگاتے ہیں یہ اصول نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا کمینہ پن ہے. یہ سیدھی کمینی چال ہے، کمینہ پن ہے. جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی، صدام حسین کی اور ایران کی، رفسنجانی جب تھا اس وقت میں اور خمینی بھی زندہ تھا، تو اس وقت میں جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایران کی تائید کی. اور پھر جب عراق کی اور پھر کویت سعودی عرب کی جب جنگ چھڑی تو اس وقت صدام کی انہوں نے تائید کی. اچھا، جب سعودی عرب نے پاکستان سے ملٹری منگوائی حوثیوں سے لڑنے کے لیے، اس وقت جماعت اسلامی والوں نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں انہوں نے گڑبڑ کی کہ کیا ہماری آرمی جو ہے یا کیا پالتو آرمی ہے یا پھر ہماری آرمی کے کرائے کی آرمی ہے جو جا کر سعودی عرب میں لڑے. یعنی کہ مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی سعودی عرب کی بات آتی ہے تو یہ لوگ مخالفت میں ٹھہر جاتے ہیں اور پھر ایران کی تائید میں اور یہ جو حزب اللہ وغیرہ جو ساری یہ جو تنظیمیں ان کی تائید میں ٹھہر جاتے ہیں. اور پوری دنیا گواہ ہے کہ حزب اللہ نے سیریا میں اور حلب میں انہوں نے کیا کیا. پوری دنیا گواہ ہے. پوری دنیا گواہ ہے کہ IRGC جو ایرانین ریولیوشنری گارڈز جو ہیں، جو یہ جو کیا نام ہے اس کا، بشار الاسد کے جو پرسنل گارڈز ہیں، یہی لوگ ہیں. انہوں نے اور پھر حزب اللہ نے، حزب الشیطان میں کہوں گا، ان لوگوں نے حلب میں اور سیریا میں کیا کیا پوری دنیا نے دیکھا. اس کے باوجود بھی ان کی تائید کرتے ہیں.
اور جب مسئلہ آتا ہے یہاں پہ تو پھر جو ہے نا سعودی عرب کی مخالفت میں ٹھہر جاتے ہیں. یہ چیز جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھائیوں. اور حماس کے بارے میں ایک اور میں بات بتاتا ہوں جو شیخ انیس الرحمان اعظمی نے کہی ہے. اور ظاہر سی بات ہے شیخ انیس الرحمان اعظمی جو ہے یہ اس سال جو حج ہوا ہے شیخ کیا ملک سلمان کے یہ خاص جو ہے وہ تھے، مہمان تھے، حکومتی مہمان تھے. تو شیخ انیس الرحمان اعظمی نے بڑی زبردست بات کہی ہے، پتے کی بات کہی ہے کہ حماس والے جو ہے وہ ایرانی میسائل وغیرہ جو سپلائی ہوتا ہے ان کو اسرائیل کے اوپر مارتے ہیں، اور اسرائیل جو ہے جواب میں سارے سنی فلسطینی علاقوں پہ وہ حملہ کرتا ہے، سارے سنی فلسطینی علاقوں پہ حملہ کرتا ہے اور معصوموں کا قتل وہاں پہ ہوتا ہے. یہاں پہ انہوں نے یہ کیا، سیریا میں انہوں نے یہ کیا، مختلف جگہ پہ دیکھیے انہوں نے دہشت کا ماحول انہوں نے بنا کے رکھا ہے. تو بس قطر کے اوپر یہی اعتراض سعودی عرب کا ہے کہ انہوں نے حماس اور اخوان المسلمین کو سپورٹ کیا ہے، تو یہ چاہتے ہیں کہ قطر ان دونوں کو بین کر دے. جب اخوان المسلمین کو سعودی عرب میں بین کیا گیا 2 سال پہلے، تو میں شیخ محمد بن رمضان الحاجری کے کلاس میں بیٹھا ہوا تھا. شیخ محمد بن رمضان الحاجری نے کہا کہ میری 60 سالہ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک ایسا موقع دیکھا ہے جس میں سعودی عرب نے اخوان المسلمین کو بین کیا، اور میں بہت خوش ہوں اس چیز کو لے کر. علماء بہت خوش ہوئے کیونکہ ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں کہ جب موقع آتا ہے جو ہے جا کے ان کے ساتھ یعنی کہ ایرانیوں کے ساتھ اور پھر شیعوں اور رافضیوں کے ساتھ ٹھہر جاتے ہیں، کیونکہ یہ جڑ جو ہے یہ سیدھے سید قطب نواب صفوی ادھر سے آتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ مودودی صاحب بھی جو اپنی کتابوں میں اس میں لکھے ہیں، اور جماعت اسلامی کے اندر آپ خاص دیکھیں گے کہ ایران کی بہت زیادہ تائید کرتے ہیں. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مولانا اسحاق بھی تھا پاکستان کا، وہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد کلامی کیا کرتا تھا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خاص آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ بد کلامی کرتے ہیں. اور عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ ہے، جو اس پردے کو پھاڑے گا یہ پورے صحابہ کے اوپر یہ حملہ کر رہا ہے. تو یہی باتیں جو ہے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ اور مانجرا کیا چل رہا ہے فی الوقت سعودی اور قطر کا. یہی معاملہ اور مانجرا ہے میرے بھائیوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کافی ایران کی تائید میں ہیں. اور اچھا میں اور ایک بات بتاتا ہوں آپ کو کہ مصر میں بھی اخوان المسلمین کو بین کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اخوان المسلمین بنی تھی یعنی کہ اس ٹائم پہ انور سادات وغیرہ جب تھے تو خمینی نے کہا تھا کہ جو ہم نے ایران میں کیا ہے یہ ہم مصر میں بھی کریں گے اخوان المسلمین کے ذریعے. تو انور سادات نے فوری ان کو بین کر دیا تھا اخوان المسلمین کو، اور حسنی مبارک نے ان کو بین کر کے ایران سے اس نے پورے تعلقات بند کر دیے تھے. اور جب مرسی پاور میں آیا، مرسی پاور میں آنے کے بعد مرسی نے پہلا فلائٹ اڑایا ایجپٹ کائرو سے تہران. پہلا فلائٹ 40 سال میں فلائٹ نہیں اڑا تھا، پہلا فلائٹ اس نے اڑایا. اور پورے جعفریہ اسکول اس نے ایجپٹ کے اندر کھولے. اور پھر مرسی کا جو سٹیٹمنٹ تھا کہ اب یہ جو ہماری تحریک ہے جو مصر میں شروع ہوئی ہے یہ مکہ مدینہ بھی جائے گی. اس نے بہت ہی یعنی کہ میں کیا کہوں گندی نظر اس نے مکہ مدینے پہ ڈالی تھی کہ یہ ہماری جو تنظیم ہے، یہ جو ہماری تحریک ہے یہ مکہ مدینہ بھی جائے گی. اور اللہ نے سبحان اللہ ایسا کیا، 1 سال کے اندر اس کی حکومت گر گئی. یہ آیا مظاہروں کے ذریعے اور گیا مظاہروں کے ذریعے. شیخ رسلان نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اور حکومت کرے اور اس کا جو مکر اور فریب ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، مگر اللہ نے اس کو 1 سال میں اکھاڑ دیا. لوگوں نے کہا کہ مرسی کی جو حکومت آئی، اخوان المسلمین نے جو مظاہرے کیے یہ اسلامی جذبہ اور غلبہ تھا. اور جب مرسی کے خلاف مظاہرے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ یہود نصارہ کی سازش اور چال ہے. جب خود مظاہرے کر رہے ہیں اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامی جذبہ ہے، اور جب کوئی دوسرا مظاہرہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہود نصارہ کی چال ہے اور سازش ہے. تو میرے بھائیوں یہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو تنظیم ہے اخوان المسلمین اور یہ جو حماس وغیرہ ہے یہ تنظیمیں صحیح تنظیمیں نہیں ہیں. آپ لوگ جا کے تحقیق کریے اپنے طور پر، اور سعودی عرب کا جو مطالبہ ہے کہ ان کو بین کرو، پھر ہم جو ہے تم سے دوستی کریں گے اور ہم جو ہے نا تم سے جو ہے نا آگے بات بڑھائیں گے. اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قطر کے حکام کو یہ توفیق دے کہ وہ ان تنظیموں کو بین کرے، اور پھر یہ سب جو مسلمان ممالک جو ہے سب مل کر جو الائنس انہوں نے بنایا ہے یہ الائنس برقرار رہے. اللہ اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے.
اس الائنس کو اللہ تعالیٰ جو ہے برقرار رکھے، اور یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی پسند آیا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو دوسروں تک بھی اس چیز کو پہنچائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔